صحیح بخاری کتاب الاحکام اور اعتصام بالکتاب والسنہ کے عنوان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث لائے ہیں۔ اس کے مضامین آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے تھوڑا سا تعارف ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں کراتا ہوں۔ نام عبداللہ بن قیس ہے، یمن سے تعلق ہے۔ ہجرت کر کے مدینے کی طرف آ رہے تھے، کشتی نے حبشہ کے ساحل پر جا اتارا۔ ارادہ مدینے کی ہجرت کا تھا، یمن سے پہلے حبشہ پہنچ گئے، حبشہ سے ہجرت کر کے پھر مدینے آئے۔ ایک ہجرت میں 2 ہجرتیں اللہ نے ان کی بنا دی۔ 50-51 افراد تھے جو یمن سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ انہی احباب میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ خیبر کی جنگ کے بعد میدان خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ خیبر کے اموال غنیمت میں آپ نے انہیں اعزازی طور پر حصے دار بنایا، اگرچہ یہ جنگ خیبر کے بعد پہنچے تھے۔ قاری قرآن تھے، داؤد علیہ السلام کی لحن اور طرز میں قرآن پاک کی بڑی مترنم تلاوت کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے ان کی تلاوت سنتے تھے۔ 2 شخصوں نے ان سے کہا کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرا دو۔ کہتے ہیں میں نے سفارش کی، آپ سے ملاقات کرائی، مجھے نہیں تھا پتہ کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پہنچے تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی، یمن پر آپ نے امیر مقرر کرنا ہے، آپ اس طرح کیجیے ہم دونوں کو یمن پر امیر مقرر کر دیں، ہم امیر بننا چاہتے ہیں۔ یمن کے 2 صوبے تھے، ایک پر ایک کو بنا دیں، دوسرے پر دوسرے کو بنا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اِنَّا لَا نُوَلِّي هَذَا الْأَمْرَ مَنْ سَأَلَهُ، جو ہم سے عہدہ مانگتا ہے ہم اسے عہدہ دیتے نہیں ہیں۔ یہ تو صاف انکار ہے، اس لیے تم مانگنے آ گئے ہو تو ہم تمہیں عہدہ نہیں دیں گے۔ ہاں اگر گورنمنٹ آپ سے مانگتی ہے کہ ہمیں فلاں سیٹ پر بندہ چاہیے، اگر آپ لوگوں میں اہلیت ہے تو ہمیں آپ کی ضرورت ہے، تو وہ آپ نہیں مانگ رہے ہوتے، آپ ان کی مانگ پر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اب جب انہوں نے یہ سوال کیا تو میں نے معذرت کی اللہ کے نبی، انہوں نے تو آپ سے ملنے کا کہا تھا، یہ بات انہوں نے نہیں بتائی تھی، مجھے پتہ ہوتا تو میں نہ لاتا انہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں عبداللہ بن قیس، میں تمہیں یمن کا امیر بناتا ہوں، میں تمہیں یمن کا امیر بناتا ہوں، تمہارے ساتھ معاذ بن جبل جائیں گے اور جا کر یمن کے 2 صوبوں میں سے ایک صوبے کا وہ امیر بن جائے، ایک کا وہ امیر بن جائے۔ بڑے خاص الخاص ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحریریں لکھی تھی نا احکام اور مسائل کے حوالے سے، علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بھیجی تھی، وہ انہی کی طرف لکھی تھی، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی طرف لکھی تھی۔ خیر، راوی کا تذکرہ ہو گیا۔ تھوڑے سے عرصے میں بڑی شہرت، بڑی خدمت، بڑا مقام، بڑا علم حاصل کیا سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے۔ اللہ جب بندے پر کرم کرتا ہے اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھولتا ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے اسباب خیر کے، ہدایت کے، مسجدوں کے، دوستانوں کے، درس دروس کے، علم کے، عقیدے کے کھل رہے ہیں تو اسے اللہ کی طرف سے محبت کا ہاتھ سمجھیے کہ اللہ آپ کے ساتھ محبت کرنا چاہ رہا ہے، اس کا خیر مقدم کریں۔ جو مواقع اور چانس خیر کے مل رہے ہوں، یہ محبت ہے اللہ کی طرف سے، اسے اگنور نہ کریں۔
لاپرواہی نہ برتا کریں۔ وجہ کیا ہے؟ شان کیسے اتنی ملی؟ یہ حدیث جو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانے لگا اور میں نے ابو رحم سے کہا، اپنے بھائی سے، ابو رحم نے کہا کہ بھئی میں بھی چلتا ہوں، میں وضو کر کے آتا ہوں، آپ بھی جائیں، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آپ اپنی جانوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا کرتے تھے، اور انہیں ہر وقت کھٹکا رہتا تھا کہ کہیں کوئی شخص آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دی جائے۔ اس لیے میں نے سوچا آج سارا دن میں پہرا دوں گا۔ گھر آیا، امہات المومنین نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف فرما نہیں ہے۔ لوگوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ اس طرف تشریف لے گئے ہیں، بیر عریس قباء میں ہے، وہاں اس طرف جا رہے ہیں۔ تو میں بھی بیر عریس کی طرف چلا گیا، باغ ہے، باغ میں کنواں ہے، وہاں پہنچا۔ میں کیا دیکھتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے کنارے پر اندر کی طرف پاؤں لٹکا کے چادر کو پنڈلی سے ہٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ گرمیوں کا موسم جیسے ہوتا ہے، ریلیکس ہوا لگانے کے لیے بندہ بیٹھا ہوتا ہے، درختوں کی سائے میں کنویں کے کنارے پر آپ تشریف فرما ہیں۔ کیونکہ آج میرا مقصد چوکیدارے کا تھا، اس لیے میں گیا، میں نے سلام دعا کی، اپنا مقصد بتایا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم باغ کے گیٹ پر کھڑے ہو جاؤ، آنے جانے والا جب بھی کوئی آئے جائے تو اجازت لے کر بھیجنا۔ میں ڈیوٹی پر کھڑا ہو گیا، اللہ کا کرنا تلاش کرتے کرتے ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے آ کے کہا، عبداللہ بن قیس یہاں رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں تشریف فرما ہے، لیکن آپ ٹھہرے، میں اجازت لے کے آتا ہوں۔ میں گیا، میں نے کہا کہ ہذا ابو بکر یستاذنک، یہ ابو بکر آئے ہیں، آپ سے اجازت مانگتے ہیں، آنے دو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، ابو بکر کو آنے دو اور جنت کی خبر بھی دے دو۔ ابو بکر کو آنے دو اور جنت کی خبر بھی دے دو۔ کیا اپنی طرف سے دے سکتے ہیں خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے پیغام کی طرف سے؟ یہ اللہ کو یہ لوگ اتنے اچھے لگتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر قدم، باغ کے اندر قدم رکھنے سے پہلے جبریل سفر کر کے آتے ہیں اور انہیں سلام دعا دے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اذن لہ وبشرہ بالجنہ، آنے کی خبر، آنے کی اجازت بھی ہے، جنت کی خوشخبری بھی ہے۔ میں نے دونوں پیغام دیے اور میں دل میں یہ خواہش کرتا رہا، اللہ کرے ابو رحم بھی آ جائے، میرا بھائی وہ وضو کر رہا تھا تو اس نے بھی آنا تھا، اب آ جائے۔ کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی خبریں دیتے تھے نا، تو پھر توقع ہوتی تھی کہ بعد والے کو مل جائے گی۔ یہاں کمال ایثار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا، کمال ایثار ہے، کمال محبت ہے، دوریاں نہیں تھی آپس میں۔ خود آپ دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، اپنی بھی تو خواہش ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کرے میرا بھائی آ جائے۔ جب مسلمان اخلاق میں اور دلوں کی پاکیزگی میں اس مقام پر پہنچ جائیں تو اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور جب کوئی بھائی کا منہ نہ دیکھنا چاہے، متھے نہ لگنا چاہے، دین نہ کرنا چاہے، رشتے ناتے نہ کرنا چاہے، بول چال نہ رکھنا چاہے، تو پھر وہ نحوستیں ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے پر آئی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق، اللہ کرے ابو رحم آ جائے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، ابو موسیٰ نے اپنے بچوں کے نام رکھے تو اپنے بھائیوں کے نام پر رکھے۔ ابو بردہ بھائی تھا، ابو موسیٰ کا ایک بیٹا ابو بردہ ہے۔ ابو رحم بھائی تھا، ایک بیٹے کا نام میرا خیال ہے کہ ابو رحم بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو رحم نہ آیا، یہ اللہ کا چناؤ تھا، یہ اللہ کا چناؤ تھا۔ ابو بکر آئے، آ کر بیٹھ گئے، بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف پاؤں لٹکا لیے، پنڈلی سے چادر ہٹا لی۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر ابن خطاب آئے، تھوڑی دیر کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور انہوں نے آ کر اجازت مانگی۔ میں نے کہا کہ آپ ٹھہرے، اجازت لے آؤ۔ میں نے جا کے پوچھا، ابن خطاب آئے ہیں، آنا چاہتے ہیں، آنے دو۔ آپ نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، آنے بھی دو اور جنت کی خوشخبری بھی۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اتفاقاً نہیں ہوا۔ اللہ جبریل کو بھی بھیجتا ہے تو اپنے ارادے سے بھیجتا ہے، اور مدینے والوں کو 8 کلومیٹر کا سفر کرا کے آج عریس کے
باغ کے دروازے پر پہنچاتا ہے تو اپنی مشیت سے پہنچاتا ہے، کیونکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس ترتیب سے آتے جاتے میں نے انہیں دیکھا نا، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر کے جیتے جی یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ جیسے اللہ انہیں دنیا میں الگ نہیں ہونے دیتا، ویسے اللہ انہیں قبروں میں بھی علیحدہ نہیں ہونے دیتا۔ فَأَوَّلْتُ ذَلِكَ قُبُورَهُمْ، بخاری کتاب الاعتصام ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کب وفات ہوئی عمر ابن خطاب کی، کب وفات ہوئی ابو بکر صدیق کی، کب وفات ہوئی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، مجھے ان کے جیتے جی اس بات کا اندازہ تھا یہ واقعہ دیکھنے کے بعد کہ ابو بکر و عمر رسول اللہ کے روضے میں آرام فرما ہوں گے اور عثمان ابن عفان کے لیے جگہ روضہ رسول میں نہیں بنے گی، بقیع کے قبرستان میں بنے گی۔ فَأَوَّلْتُ ذَلِكَ قُبُورَهُمْ، ترتیب یہی بنی تھی نا، یہ حسن اتفاق ہے، یہ حسن اتفاق ہے، اور ان نشانیوں کے ذریعے اہل اسلام یہ اندازہ لگاتے تھے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات والے دن کہا، بخاری میں حدیث آتی ہے کتاب الجنائز میں، امام بخاری لائے ہیں ابن عباس کے حوالے سے۔ ابن عباس کہتے ہیں عمر ابن خطاب کی میت پڑی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں، غسل دے کے کفنا کے رکھا ہوا ہے، اب لے جانا ہے۔ اس دوران لوگ افسردہ ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کے بقول بخاری کے جو الفاظ ہیں، یوں لگتا تھا کانہم فقدوا ابکار اولادہم، یوں لگتا تھا کہ مدینے کے ہر گھرانے میں عالم یہ ہے کہ جوان بچے کی میت پڑی ہوئی ہے، لوگ اس قدر افسردہ ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر۔ خیر، ابن عباس کہتے ہیں میرے کندھے پر ایک بندے نے ہاتھ رکھا اور کہنے لگا او عمر ابن خطاب مبارک ہو تجھے، مجھے پہلے ہی لگتا تھا کہ اللہ تجھے تیرے دو ساتھیوں کے ساتھ ہی کر دے گا۔ میرا اندازہ اس لیے تھا کہ میں نبی کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتا تھا، آپ جب قصہ واقعہ بیان کرتے اپنا تو کہتے ذهبت انا و ابو بکر و عمر، جئت انا و ابو بکر و عمر، میں گیا ابو بکر گئے عمر گئے، میں آیا ابو بکر آئے عمر آئے، میں نے یہ کام کیا ابو بکر نے کیا عمر نے کیا۔ اتنا سنتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ابو بکر و عمر کا نام۔ اسی وقت مجھے اندازہ تھا کہ اللہ کے نبی جتنا محبت ان سے کرتے ہیں اللہ نے انہیں اکٹھا ہی کرنا ہے، اللہ نے انہیں اکٹھا ہی کرنا ہے۔ وہی ہوا نا، رسول اللہ کے مصلی پر شہادت ہو رہی ہے اور رسول اللہ کے روزے میں دفن ہونے کی تیاری ہو رہی ہے۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، ابن عباس کہتے ہیں، اور یاد رکھیں ابن عباس اہل بیت رسول سے ہے، میں نے پلٹ کے دیکھا کہ یہ تاثرات کس کے ہیں، دیکھا تو علی ابن ابی طالب تھے، دیکھا تو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر ابن خطاب آئے، بائیں طرف بیٹھ گئے، پاؤں اندر کی طرف لٹکائے، پنڈلی سے چادر ہٹا لی۔ ایک ہوتی ہے اطاعت، یہ کام کرو اگلا بندہ کر دے، یہ اطاعت ہوئی۔ ایک ہوتی ہے اتباع، اس میں اشارہ بھی نہیں کرنا ہوتا، اس میں اشارہ بھی نہیں کرنا ہوتا کہ چل یہ کام کر کے آ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں، پچھلا بندہ ویسے ہی کر رہا ہے، ڈھل جائے مزاج، ڈھل جائے نیتیں، ڈھل جائیں خلوص، ڈھل جائے ہر شے، آپ دیکھتے جائیں اور کرتے جائیں۔ قباء والوں سے کس نے کہا تھا کہ رکوع میں اپنی حالت کو بدل دی؟ بس پتہ چلا رسول اللہ، کیونکہ جو اعلان کیا تھا سیدنا بشر ابن برا رضی اللہ عنہ نے غالباً، انہوں نے اعلان کیا نا، میں گواہی دیتا ہوں میں نے محمد رسول اللہ کو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے دیکھا۔ بس یہ انہوں نے سنا، مسجد قباء بھری ہوئی ہے، مسجد قبلتین بھری ہوئی ہے، پہلی صف میں امام کھڑا ہے، آخری صف میں مقتدی کھڑا ہوا ہے۔ اب صورتحال یہ بنی کہ وہ آخری صف پہلی بن گئی اور پہلی آخری بن گئی۔ 100 200 300 500 جتنے بھی لوگ تھے سب نے اپنی اپنی جگہ تبدیل کی، امام مصلی سے کہاں پہنچ گیا، اور سب نے رکوع سے قومیں تک منتقل ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں ایسے کر رہے ہیں۔ تکلف ہوتا تو آپ کہہ دیتے میاں پاؤں لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، پنڈلی سے چادر ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی بھی بات نہیں ہے۔ آپ کا دیکھ کر خاموش رہنا اس بات کی یہ تصدیق ہے کہ اگر دیکھ کر کسی کی اتباع کرنی ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ، وہ
وہ صرف محمد رسول. یہ ہماری افسوس کا مقام ہے نا، جو مقام اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں دیا، وہ مقام ہم اپنی رسموں کو دیتے ہیں. آج وہ پکا رہے ہیں، ہم بھی پکا رہے ہیں. آج وہ خیرات کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. آج وہ سبیل لگا رہے ہیں، ہم بھی لگا رہے ہیں. آج وہ تقسیم کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. یہ منصب کائنات کے اندر صرف ایک محمد رسول اللہ. جیسے اللہ کا کوئی شریک نہیں اس کی الوہیت میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت میں بھی کوئی اور شریک نہیں ہے محمد رسول اللہ کے منصب کا. اس طرح تو دیکھ کر اتباع کرتے تھے اصحاب محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ قطع نظر اس کے کہ 22 رجب شہادت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا نہیں ہے، قطع نظر اس کے کہ 27 تاریخ رجب کی معراج کی رات ہے یا نہیں ہے، صلاۃ الرغائب پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے. ہمارے معاشرے میں جو کام کرانا ہو کر کے دکھاؤ، لوگ کرنے لگ جائیں گے. حسن اتفاق پتہ نہیں کہ ہر کام ہی الٹا ہوتا گیا اور ہم اس کے بہانے تلاش کرتے گئے. چھوڑیے اس بات کو، لیکن عوام کو اتنی حیثیت دینا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کرتے رہو، وہ رواج پکڑ جائے، وہ عید کا مقام حاصل کر لے، وہ جناب ہمارے دین کا حصہ ہو جائے، وہ ایک ضروری ثواب کا ذریعہ سمجھا جائے. قوم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ میں نے عمر ابن خطاب کو دیکھا، پنڈلی سے چادر ہٹا دی. عثمان ابن عفان آئے، اجازت مانگی، میں نے اجازت لی. آپ نے فرمایا کہ جنت کی خوشخبری بھی دے دو، آنے کی اجازت بھی دے دو. مال بلوا تصیبہ، مصیبتیں آئیں گی، یہ بھی انہیں بتا دو. مصیبتوں سے گزرنے کے بعد جنت میں جانا ہوگا. کہا اللہ تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اللہ مجھے استقامت نصیب فرمانا. مصیبتیں جھیلی، جنت میں بھی چلے گئے. اب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں سائڈیں فل ہیں، آ کر نیچے سامنے بیٹھ گئے، پاؤں لٹکائے، پنڈلی سے چادر ہٹا لی. پاؤں لٹکائے، پنڈلی سے چادر ہٹا لی. یہ قصہ میں نے اس موقع پر اس لیے چھیڑا ہے یا آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ رجب کا مہینہ ہے. اب رجب ہے، پھر اس کے بعد کبھی سفر آ جاتا ہے، کبھی ربیع الاول آ جاتا ہے، اور ایک ایک موضوع پر الگ الگ جمعے پڑھائے جاتے ہیں، دلیلیں لی جاتی ہیں. قوم کو بس اتنا بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تمہارے لیے دیکھ کر اتباع کرنے کے لیے اللہ نے ایک ذات چنی ہے، اور وہ محمد رسول اللہ. باقی کسی دیکھا دیکھی کو نبوی مقام نہ دو، تمہارا منہج سلامت رہے گا. اللہ مجھے اور آپ کو